بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں پانی کا چشمہ دیکھنا۔ خواب میں پانی کا چشمہ دیکھنا کیسے ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی، اس کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں، لیکن ان کی تفصیل سے جاننے سے پہلے چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے، کیا یہ خواب ہر کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، یا ہر خواب کی تعبیر ضروری ہوتی ہے پوچھنی یا نہیں ہے، تو یہ چند باتیں ذہن نشین فرما لیجئے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ جو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہی چیز صبح ہر کسی کو بتاتے ہیں۔ احتیاط کیجئے گا یہ اس بات سے، کیونکہ اگر آپ نے کسی نااہل آدمی سے جو علم نہ جاننے والا ہو، کسی جاہل آدمی سے اپنا خواب ذکر کیا ہے تو وہ اس کی تعبیر جیسے بتا دے گا تو ویسے ہونے کا بھی خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے، تو اس سے خواب دیکھنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز میں احتیاط کی جائے کہ اپنے خواب کی تعبیر کسی مستند، کسی عالم، کسی اچھے آدمی سے، دیندار آدمی سے، اہل علم آدمی سے خواب پوچھنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنا خواب نہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر خواب کی تعبیر بھی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چیزیں آپ دن میں سوچتے رہتے ہیں، وہی چیزیں پھر رات کو آپ کے دل و دماغ میں آ جاتی ہیں، آپ خواب میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر صبح سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خواب ہے، میں دیکھوں کہ وہ چیزیں جو دن میں آپ کے تصور میں تھیں وہی رات میں آئی، تو اس خواب کی بھی تعبیر ضروری نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطانی اعمال ہوتے ہیں، ان کی بھی تعبیر نہیں جاننی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اہل علم سے، اپنے قریبی سے، کسی بھی جس پر آپ یقین رکھتے ہیں، جس سے آپ مطمئن ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ میرے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر بائی غلام حسین پر بھی آپ وزٹ کر کے اور اپنا خواب دیکھ سکتے ہیں، اس کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو، آپ کو میرے اکاؤنٹ میں نہ مل رہا ہو، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے خواب اپنا پوچھ سکتے ہیں۔ خواب اپنا بیان کرنے کے بعد اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں اب اس کی خواب کی تعبیر کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ جی، آتے ہیں جی اس کی تفصیل کی طرف کہ خواب میں چشمہ دیکھنا کیسا ہے۔ حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پانی کا چشمہ، فرمایا یہ سرداری ہے، سرداری کی علامت ہے، اور بخشش کرنے والا نوجوان مرد ہے۔ اور یعنی مطلب ہے کہ نوجوان بھی ہو اور لوگوں کو معاف کرے، تو ان کی غلطی کو اگنور کرے، تو یہ بہت بڑی نیکی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا خوش مزہ اور خوشبودار پانی جیسا ہے۔ جیسے خوش مزہ اور خوشبودار پانی سے ہر کسی کو مزہ آتا ہے، تسکین ملتی ہے، تو اس بخشش کرنے والے نوجوان سے بھی ہر آدمی کو تسکین ملتی ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ جی، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چشمے کا پانی سیاہ، گندا اور بدصورت ہے، تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کا انجام غم، بیماری اور مصیبت ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے چشمے کے پانی سے مسح کیا ہے، مسح کرتا ہے، تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب غموں سے نجات پائے گا، چھٹکارا پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چشمے کا پانی زیادہ ہو گیا ہے، بڑھ رہا ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب عزت اور مرتبہ پائے گا، اس کا عزت اور مرتبہ بڑھے گا اور ملک میں سخاوت زیادہ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پانی کے چشمے میں نقصان ہو گیا، یعنی کمی واقع ہو گئی ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کی عزت اور مرتبے میں کمی ہوگی اور ملک میں بخل واقع ہوگا، یعنی سخاوت کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے وقت سے، ایسی حالت سے۔ جی، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چشمے کا پانی خشک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں، اس جگہ میں کوئی سردار اور سخی آدمی رحلت فرمائے گا، کوچ کرے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی اگر سخاوت کا یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں یا اس کے دکان میں پانی کا چشمہ زہر ہو گیا ہے، پھوٹ پڑا ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس
چشمے کی قدر و قیمت کے برابر اس شخص کو غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو غم اور پریشانی سے بچائے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بے رونق اور گندا اور برا پانی دیکھ رہا ہے چشمے کا، تو فرمایا اور بہت زیادہ ہے، تو فرمایا یہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی خطرہ اور خدشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس چشمے میں ہاتھ دھویا ہے اس نے پانی سے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ غلام ہے تو آزاد ہوگا، اور اگر گناہ گار ہے تو توبہ کرے گا، اور اگر حج نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج جیسی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چشمے کا پانی صاحب خواب کی عمر پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ پانی جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی ہی فرمایا اس کی عمر میں برکت ہوگی، وہ اس کی عمر بڑھے گی، یعنی خاص کر اگر پانی میں ہاتھ مارا ہے تو چشمے کے مطابق عمر ہوگی۔ کھڑا پانی فرمایا یہ جاری پانی کی تعویل میں کمزور ہے، یعنی اس کی تعویل اور ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے فرمایا ہے کہ اگر چشمے کا پانی کھڑا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب دین اس کا دین بہتر ہوگا اور اصلاح پائے گا، اور اگر جاری چشمہ ہے تو فرمایا پھر یہ غم اور پریشانی کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ چشمے کا پانی خواب میں دیکھنا یہ 5 وجوہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 فرمایا سرداری پانا اور سخاوت اختیار کرنا۔ نمبر 2 فرمایا غم اور پریشانی کا لاحق ہونا۔ نمبر 3 فرمایا کہ مصیبت میں مبتلا ہونا۔ نمبر 4 فرمایا بیماری وغیرہ کا لاحق ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا۔ نمبر 5 فرمایا عمر اور زندگی میں برکت آنا، بڑھنا۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث مسرت بنائے، ہمارے لیے بہتر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا، تو اس پر آپ اپنا خواب تحریر کر کے یا وائس میسج چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی تعبیر ضرور بتائی جائے گی۔ نمبر نوٹ فرما لیں 0333 600 6257، یعنی 0333 600 پورا 62 57 6257، یعنی 62 57۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔